حضرت ابو ادریس المدینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ ہمارے پاس اہل مدینہ میں سے ایک آدمی آیا جسے زیاد کہا جاتا ہے۔ ہم روم کی سرزمین پر سکیلا کے مقام کی طرف جہاد کو نکلے، پس ہم نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور ہم 3 ساتھی تھے، میں، زیاد اور اہل مدینہ میں سے ایک اور شخص۔ پس ہم ایک دن شہر کا محاصرہ کیے ہوئے ہی تھے کہ ہم نے اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے لیے کھانا لانے کے لیے بھیجا کہ اچانک ہمارے سامنے منجنیق آئی، پس وہ زیاد کے قریب گر گئی اور زیاد کے گھٹنے کو لگ گئی، پس اس پر غشی طاری ہو گئی۔ پس میں نے اسے گھسیٹا اور اپنے ساتھی کے سامنے آ گیا، پھر میں نے اسے پکارا، وہ میرے پاس آیا، پس ہم اسے وہاں لے چلے جہاں تیر اور منجنیق اسے نہ پا سکے۔ پس ہم دن کے شروع میں کافی دیر تک ٹھہرے رہے، اس کی کوئی چیز حرکت نہیں کرتی تھی۔ پھر بے شک وہ ہنستا ہوا کھلکھلا اٹھا، یہاں تک کہ اس کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں، پھر وہ خاموش ہو گیا، پھر وہ رویا یہاں تک کہ اس کے آنسو بہہ گئے، پھر وہ خاموش ہو گیا، پھر دوبارہ ہنسا، پھر دوسری مرتبہ رویا، پھر تھوڑی دیر ٹھہرا، پھر ٹھیک ہو کر سیدھا بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے یہاں کیا ہوا؟ ہم نے اسے کہا کہ تجھے اپنے معاملے کا نہیں پتہ؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ ہم نے اسے کہا کہ کیا تجھے وہ منجنیق یاد نہیں ہے جو تیرے ایک طرف کو گری تھی؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ ہم نے کہا تجھے اس میں سے کوئی چیز لگی، پس تجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، ہم نے تجھے دیکھا کہ تو نے ایسا ایسا کیا۔ اس نے کہا ہاں، میں نے تمہیں بتلاتا ہوں کہ مجھے یاقوت اور زبرجد کے کمرے کے قریب پہنچایا گیا، پھر مجھے ایسے بستروں کی طرف پہنچایا گیا جس کا کچھ حصے سے بنا ہوا تھا، جس کے سامنے تکیے کے 2 کنارے تھے۔ پس جب میں بستر پر سیدھا بیٹھ گیا تو میں نے اپنے دائیں طرف زیورات کی جھنجھناہٹ سنی۔ پھر ایک عورت نکلی، میں نہیں جانتا کہ وہ زیادہ خوبصورت تھی یا اس کے کپڑے یا اس کے زیورات۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو اس نے مرحبا اور اہلا و سہلا کہا۔ پس اس نے کہا مرحبا ہو اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا سوال نہیں کرتا تھا اور ہم فلانی یعنی اس کی بیوی کی طرح نہیں ہے۔ جب اس نے وہ ذکر کیا تو وہ ہنسی اور میرے سامنے آئی اور میرے دائیں طرف بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تیری بیوی خود ہوں۔ پھر جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، بے شک آپ ظہر کے وقت ہمارے پاس آؤ گے۔ پس میں رویا۔ جب وہ اپنی بات سے فارغ ہوئی، پھر میں نے اپنی بائیں جانب زیورات کی جھنجھناہٹ سنی۔ میں اسی عورت کے پاس تھا جو اسی جیسی تھی۔ اس نے اسی جیسے اوصاف بیان کیے اور اس نے بھی اس کی ساتھ کیا جیسے اس نے کیا تھا۔ پس میں ہنسا جب اس عورت نے ذکر کیا اور وہ میرے بائیں طرف بیٹھ گئی۔ پس میں نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو اس نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، بے شک آپ ظہر کے وقت ہمارے پاس آؤ گے۔ میں رویا۔ راوی نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا، پس جب مؤذن نے اذان دی تو وہ جھکا اور مر گیا۔